اوکے اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 7 ہے یہ مسز 20 منٹ ود مسز اوکینٹپ۔ ایم سی کیو کی تیاری کا سلسلہ یہ جاری ہے اور پچھلے کلپ کا تسلسل ہے کہ جو کہ آپ کو بتایا تھا کہ کریکٹر شی یعنی کہ مسز اوکینٹپ اور کریکٹر ہی کے درمیان جو تھا وہ تند و تیز جملوں کا تبادلہ جاری تھا اور بہت ٹینس جو تھی وہ صورتحال تھی اور کافی جو تھا ایک گمبھیر قسم کی یعنی کہ بات چیت چل رہی تھی۔ تو اب آگے بڑھتے ہوئے اس میں جب وہ کہتا ہے کہ کیا یو نو واٹ شی ڈیڈ، یعنی کہ کیا، یعنی وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس نے اس کی بچی اور اہلیہ کا خون کر دیا تھا، اس کے ہاتھوں خون ہو گیا تھا، مرڈر ہو گیا تھا، جس کو ایکسیڈنٹ کا نام دیا گیا تھا۔ ایم سی کیو میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مسز اوکینٹپ واز کنوکٹڈ آف ایکسیڈنٹ، مرڈر، گیمبلنگ، یعنی کہ اس کے اوپر کیا چارج لگا تھا، مرڈر کا، ایکسیڈنٹ کا، گیمبلنگ کرنے کا یا کوئی اور۔ تو اس کا یعنی کہ ہوگا ایکسیڈنٹ کا اور کیئرلیس ڈرائیونگ کا چارج لگا تھا۔ یہ ایم سی کیو کے لیے امپورٹنٹ ہوگا۔ تو اب ان کے درمیان یہ بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ مرڈر تھا، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ایکسیڈنٹ تھا۔ تو پھر وہ سارا ان کو بتاتا ہے کہ اب اس نے یہ بتایا تھا کہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اٹ واز اے 1,000,000 to 1، یہ والا آپ نے ایک یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو چانسز ہوتے ہیں وہ 1,000,000 to 1 کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر وہ بتاتا ہے کہ وہ 50 مائل کی رفتار سے ڈرائیو کر رہی تھی، کون؟ مسز اوکینٹپ، اور آبادی والے علاقے میں، اور اس میں بہت زیادہ بلائنڈ بینڈ تھے۔ سامنے سے ایک کیا آئی تھی، وہ گاڑی آئی تھی، ٹرک آیا تھا یا کوئی لینڈ کروزر آئی تھی یا لوری آئی تھی۔ تو اس میں اس کا صحیح جواب ہوگا کہ سامنے سے لوری آ گئی۔ اب اس کے بعد دو ہی آپشن تھے کہ یا تو وہ لوری سے ٹکرا کر خود اپنی جان جو ہے اس کو قربان کر دے، یا وہ دو معصوم پیڈسٹرن یعنی کہ فٹ پاتھ پر چلنے والے دو معصوم افراد کی جان یعنی کہ جاں بحق کر دے، جو کہ اس کی اہلیہ اور اس کی بیٹی ہوتی ہیں۔ تو اس نے جو تھا وہ سیکنڈ آپشن کیا کہ اس کی یعنی کہ وائف کو اور بچی کو اس کی وجہ سے جاں بحق ہو گئی۔ تو اچھا، اب اس کی دیکھیں ایم سی کیو میں اب یہ پوچھے گا کہ وہ یعنی کہ فرض کریں کہ وہ کیا واقعات تھے اس سے پہلے کے۔ تو وہ اصل میں آ رہی تھی ایک کاکٹیل پارٹی سے، وہ مسز اوکینٹپ کہاں گئی تھی؟ ایک کاکٹیل پارٹی میں، اور وہ ڈرنکن تھی۔ ایک تو وہ ڈرنکن تھی، پھر اس نے ایک شرط لگائی تھی، اور شرط کتنے پاؤنڈ کی لگائی تھی؟ 5 پاؤنڈ کی۔ یہ بورڈ میں آیا بھی ہے کہ اس نے شرط لگائی تھی اور کتنے پاؤنڈ کی لگائی تھی؟ 5 پاؤنڈ کی لگائی تھی۔ اور وہ یہ تھا کہ اسٹینڈ ٹاپ سے کہ ایک کنارے سے ایک اور کنارے تک پہنچنا تھا کتنے ٹائم میں؟ 15 منٹ میں، جبکہ ٹریفک کے معاملات کو دیکھتے ہوئے 30 منٹ سے پہلے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ جایا جا سکے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ اسی لیے مسٹر ہی یا جو کریکٹر ہی ہے وہ اس کو مرڈر قرار دیتا ہے۔ تو وہ پھر اپنا دفاع میں کہتی ہے کہ جی پولیس نے تو اس کو مرڈر نہیں کہا تھا۔ یہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے اوپر مرڈر کا چارج نہیں لگا تھا، اس کے اوپر چارج لگا تھا ریکلیس ڈرائیونگ کا اور ایکسیڈنٹ کا، ٹھیک ہے۔ اور ریکلیس ڈرائیونگ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کو 18 مہینے کی سزا ہوئی تھی۔ تو اب یہ بھی ایک بورڈ میں یہ پوچھا گیا تھا پچھلے سوالوں میں کہ جوڈی اوکینٹپ میٹ ہز وائف اینڈ ڈاٹر فار ہاؤ مچ ٹائم، یعنی اس میں 1 split second، اس کی ملاقات کتنے وقفے کے لیے ہوئی تھی؟ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 10 منٹ کے لیے۔ تو 1 split second،
ایک لمحے کی بس ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں یعنی وہ ایک ایسا خطرناک لمحہ تھا کہ وہ لمحہ اس کی جان کا ہی جان لیوا ثابت ہوا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے 1 اسپلٹ سیکنڈ۔ اچھا مسز اوکینٹم نے عدالت کو کیا بتایا تھا؟ ڈیڈنٹ سی دیم، کہ میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ عدالت نے اس کو کتنے مہینے کی سزا دی تھی؟ 18 مہینے کی۔ تو اسی کی وجہ سے وہ سمجھتی تھی کہ میں نے اپنے جرم کی سزا پا لی ہے، تو اب میں اس سے بری ہو گئی ہوں۔ لیکن کریکٹر ہی ایسا نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو مار دوں گا، اور یہ ایک ہارٹ لیس مرڈر تھا بہرحال۔ تو اب ایم سی کیو کے حوالے سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کریکٹر ہی نے مرڈر کا ارادہ کب کیا تھا؟ ٹو نائٹ، یعنی کہ مرڈر کا ارادہ کب کیا تھا؟ وینسڈے کو، منڈے کو، سنڈے کو، ٹمورو، ٹو نائٹ۔ تو ٹو نائٹ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بٹ وائی ٹیل می یور پلانس ان ایڈوانس، اب یہ حقیقت پر سے اب پردہ اٹھنے والا ہے کہ جب یہ ساری ٹینس گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اچھا بھائی آپ اپنے پلانس مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو پھر آہستہ آہستہ وہ ساری چیزوں پر سے راز کھلتا ہے، پھر وہ اس کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کریکٹر ہی سے جس سے میں ابھی مخاطب ہوں وہ میری اصلیت کو جان چکا ہے، اور میں ہی مسز اوکینٹم ہوں۔ تو یہ سارا اس کے اندر بتایا گیا ہے اس پیج میں۔ دین جب ہم نیکسٹ پیج پر ہم جاتے ہیں تو اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے کہ اس کے اندر درمیان میں پورٹر آ جاتا ہے۔ پورٹر کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ٹینشن کو ریلیز کرنا، تاکہ ان کے درمیان یہ جو سارے جو ایک گیسچرز اور باڈی لینگویج جو ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک وقت میں ریوالور نکال کر اس کے اوپر تان لیتا ہے تو اتنی دیر میں پورٹر آ جاتا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ ٹرین اب لیٹ ہو گئی ہے۔ ایم سی کیو کے حوالے سے یہ ہے کہ ٹرین کتنے بجے پہنچنے والی تھی؟ 9 بجے، لیکن اب 9:05 پر آئے گی۔ اب ٹرین جو ہے وہ 9:05 پر آئے گی، ٹھیک ہے۔ ٹرین 5 منٹ لیٹ ہو گئی تھی موسم کی خرابی کی وجہ سے۔ ایک یہ تھا۔ اچھا اب جب یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھیں تو پورٹر کو اس نے پوچھا تھا کہ کیا کار پر ریسٹورنٹ، کیا ٹرین پر کوئی ریسٹورنٹ ہوگا؟ کس کے بارے میں پوچھا تھا؟ ریسٹورنٹ کے بارے میں، جو کہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ پورٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نو ایٹنگ اینڈ نو ہیٹنگ، کہ اس میں نہ ایٹنگ ہے نہ ہیٹنگ ہے ٹرین میں، جو ٹرین اسٹرینتھ آف جا رہی تھی۔ بس اس کا مقصد یہ تھا کہ پورٹر کھڑا رہے تو وہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا حوصلہ مل جائے، تو جو اس کے جو خطرناک ارادے تھے وہ تھوڑا سا اس سے بچنا چاہ رہی تھی، اور اس نے اس کو ایک باڈی لینگویج میں اشارہ کیا تھا کہ تم کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا تھا، ہے نا، میکنگ وارننگ گیسچرز ایٹ ہر، کہ مطلب یہ کہیں پورٹر کو بتا نہ دے کہ یہ مجھے مارنے والا تھا، تو میکنگ وارننگ گیسچرز ایٹ ہر۔ اچھا اب دیکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں اس میں ہوئی ہیں، تو اب دیکھیں یہاں پر یہ کلیئرلی یہ ہو گیا، یس یو مسز جوڈی اوکینٹم۔ اب حقیقت سے پردہ اٹھا دیا، اس نے اس کو بتا دیا کہ تم ہی مسز اوکینٹم ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ پھر یہ اپنی حیرت کا اظہار کرتی ہے، او نو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ a few months in a comfortable prison، کہ آپ نے تو جناب قید کاٹی ہے بہت آرام و سکون کی، go down on your knees and beg for your life۔ یہ وہ کہتا ہے کہ اب آپ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو۔ مطلب یہ ایک بس یہ ایک ڈرامے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اب یہ ساری باتیں وہ ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں اس میں ایم سی کیو کے حوالے سے کیا ہے۔
کہ اس میں ایک MCQ بن سکتا ہے کہ I swear to you that I did not see them before the smash، کہ before the smash یعنی before the accident، before the collision، تو اس کا صحیح جواب ہوگا smash۔ تو یہ ایک اس کے اندر ہے۔ اور دیٹ از مائی ریئل پنشمنٹ، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کی اصل سزا کیا تھی کہ اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے، تو بہرحال وہ اس کو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، پھر وہ اس کو جان سے نہیں مارتا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اب میری سزا یہی ہے کہ میں ساری زندگی گھٹ گھٹ کر ضمیر کے ہاتھوں، تو وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے وقتی طور پر اور کہتا ہے، اور یعنی کہ جب وہ کہتی ہے نا کہ یس یس کل می، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ شاید یہی اس کی سزا ہے کہ اب یہ زندہ رہے، لیکن جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتی ہے، تو پھر وہ واپس آ کر اس کو فائر کرتا ہے اور وہ مار لیتا ہے۔ تو یہ ریوالور سے اس نے مارا تھا، تو یہ MCQ میں آ سکتا ہے کہ اس نے فائر کس سے کیا تھا، رائفل سے، ریوالور سے، پسٹل سے، یا کلیشنکوف کہنے کچھ بھی، تو ریوالور سے کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہی پاکٹس دا ریوالور اگین، پک اپ ہز سوٹ کیس اینڈ ہری۔ پھر اس نے اپنا ریوالور کہاں رکھا، یعنی کہ ریوالور اس نے پھینک دیا تھا، ریوالور اس نے کہیں زمین میں دبا دیا تھا، اس نے اپنی جیب میں ریوالور رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے اس طرح کے ہیں، تو یہاں پر یہ پھر یہ ہمارا ختم ہوتا ہے یہ پورا۔ تو یہ ہمارا چیپٹر جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔